12 ربیع الاول کو تمہارے کلیجے کیسے خوشیاں منانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تمہارے دل یہ کیسے گوارا کر لیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضرت فاطمہ کے آنسو تمہیں نہیں دکھائی دیتے ہیں، 12 ربیع الاول کو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ کی تلوار تمہیں نہیں دکھائی دیتی ہے، 12 ربیع الاول کو میرے بھائیوں حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تمہیں نہیں دکھائی دیتے ہیں، اور تم ڈی جے بجا کر جشن منا لیتے ہو۔ تمہاری عزت، تمہارا احترام یہ کیسے گوارا کر لیتا ہے، تمہارے کلیجے اور تمہارے دل اس کو کیسے برداشت کر لیتے ہیں۔ یہاں بڑا آسان ہے، 12 ربیع الاول کو جشن منا لینا بڑا آسان ہے، 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کا جلوس نکال لینا بڑا آسان ہے، 12 ربیع الاول کو نبی کے نام پر کیک بنا کر کاٹ لینا بڑا آسان ہے، 12 ربیع الاول کے نام پر ڈی جے اور گانے بجوا لینا، لیکن 12 ربیع الاول کو میرے بھائیو حضرت فاطمہ کا حال یہ ہے جو کہہ رہی ہیں کہ ابو آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے، آئے میرے ابو اب میں جبریل کو منع کرتی ہوں کہ وہ قرآن لے کر نہیں آئے گا۔ یہ 12 ربیع الاول کا حال ہے۔ تمہارے لیے تو بہت آسان ہے خوشیاں منا لینا، لیکن جن آنکھوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول کو دیکھا ہے کہ اس دنیا میں نہیں رہے، فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھا ہے، عمر کو تلوار نکالتے ہوئے دیکھا ہے، حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں، پورا مدینہ غمگین تھا اور فاطمہ کہہ رہی تھی آج میرے ابو کے انتقال کے بعد میرے اوپر غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے ہیں، جو غم میرے اوپر آئے ہیں اگر وہ غم کسی پہاڑ پہ ڈال دیے جائیں اتنے غموں کا بوجھ پہاڑ بھی برداشت نہیں کر پائے گا اور وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ جو غم میرے اوپر آئے ہیں اگر ان غموں کو ہم کسی دن کے اوپر ڈال دیں تو دن بھی رات میں بدل جائے گا۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہی ہیں اتنے غم میرے اوپر ٹوٹے۔ یہیں سے تو شک ہوتا ہے کہ تمہیں رسول کے انتقال والے دن جشن مناتے ہو، تمہیں رسول کے انتقال کی خوشی ہے یا آپ کی پیدائش کا جشن ہے۔ یہیں سے ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں ہے کیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، جہاں جہاں آخری کے سپرد ہونے والی ہے، آواز بند ہو چکی ہے، ہونٹ ہل رہے ہیں، حضرت عائشہ کان لگاتی ہیں تو آپ کی زبان سے یہ جملے نکل رہے تھے اقیموا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز پڑھتے رہنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ حضرت فاطمہ اس حال میں آتی ہیں، روزانہ اپنے ابو کے چہرے کو پیشانی کو بوسہ لیا کرتی تھی، لیکن آج ابو بستر سے اٹھنے کے لائق نہیں ہے تو آتی ہیں اور اپنے ابو کی پریشانی دیکھتی ہیں، ان کی پیشانی کو چومتی ہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول کی حالت یہ تھی، آپ کی حالت یہ تھی، بخاری پڑھیے، نبی اکرم کا حال یہ تھا کہ اللہ کے رسول پانی کے پیالے میں، پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتے تھے اور اس پانی کو اپنے جسم پر ملتے جاتے تھے، اس پانی کو اپنے جسم پر ملتے جاتے تھے، بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے جسم پر ملتے جا رہے ہیں اور کہتے جاتے ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، موت کے لیے بڑی دشواریاں ہیں، موت آسانی سے نہیں آتی ہے، موت بڑی تکلیف سے آتی ہے، روح آسانی سے نہیں کھنچتی ہے، روح بڑی تکلیف کے ساتھ کھنچتی ہے، موت کے لیے بڑی آسانیاں ہیں، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، موت کے لیے بڑی تکلیفیں ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی زبان سے جملے نکلتے جا رہے ہیں۔ پھر نظریں آسمان پر ٹکی اور ٹکی کی ٹکی رہ گئی، کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی وہ چھت، جس چھت کے نیچے اللہ کے نبی رہتے تھے، یہ سیمنٹ کی چھتیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ اللہ کے نبی جس حجرے میں رہتے تھے اس حجرے کی چھت کھجور کے پتوں سے بنائی گئی تھی، کھجور کے پتے سے ایسی چھپا دیا گیا، بس سر چھپانے کے لیے۔
آپ کی آنکھیں کھلی تو کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور آخری جملہ یہ نکلا اللہ کے نبی کا، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ رفیق اعلیٰ میں نیک لوگوں میں اے اللہ میرا بھی شمار کر لے، اے اللہ اپنے نیک اور بزرگ بندوں میں میرا بھی شمار کر لے۔ اور یہ آخری جملہ نکلا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لوگ آتے گئے، دیکھتے گئے، آتے گئے، دیکھتے گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، منظر دیکھیے، حضرت انس فرماتے ہیں مکہ چھوڑ کر جب مدینہ آئے اللہ کے رسول، مکہ چھوڑ کر جب مدینہ آئے اللہ کے نبی، تو مدینے کے دن میں اس دن اتنی زیادہ خوشی تھی کہ اس سے زیادہ خوبصورت دن آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ جب مکے سے مدینہ آئے تو جس دن مدینے میں اللہ کے نبی آئے اس سے زیادہ روشن دن میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اور جس دن اللہ کے رسول مدینہ چھوڑ کر آپ کا انتقال ہوا اور آپ اللہ کو پیارے ہوئے، جس دن یہ دنیا چھوڑ بیٹھے اس دن میں نے مدینے میں اس سے زیادہ اندھیرے والا دن کبھی نہیں دیکھا، اس سے زیادہ مایوس دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ نبی آئے تو اس سے اچھا دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا، نبی اس دنیا سے گئے تو اس سے زیادہ برا دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ جب اللہ کے نبی مکے سے مدینے آئے تو خوشیوں کا حال یہ تھا، جب مدینے کے دروازے میں داخل ہوئے، مدینے کی باؤنڈری میں داخل ہوئے تو 5 اور 6 سال کی چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی تھیں، ڈھول بجا رہی تھیں اور یہ گیت گا رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ یہ گیت گا رہی تھی مدینے کی وہ چھوٹی چھوٹی 5 6 سال کی بچیاں۔ جس دن نبی مدینے میں آئے اس دن مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں یہ گیت گا رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آج تو فاران کی چوٹیوں سے 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا ہے، آج تو 14ویں رات کا چاند، آج تو یہ سورج جو طلوع ہوا ہے وہ ہمارے شہر میں آیا ہے، آج تو سورج اتر کر مدینے میں آ گیا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، 14ویں رات کا چاند آج ہمارے مدینے میں نکل آیا۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ یہ خوشی کا عالم تھا، خوشی کا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گا رہی تھیں۔ لیکن جس دن نبی اکرم اس دنیا سے رخصت ہوئے، جس دن اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس دن کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی اور یہ کہا اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ کے نبی کبھی نہیں مر سکتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے گئے تھے ایسی اللہ کے نبی بھی اللہ سے ملنے گئے ہیں، وہ ضرور لوٹ کر واپس آئیں گے۔ ابو بکر صدیق نے ان کو سمجھایا، ان کے ہاتھ سے تلوار چھینی اور ان کو قرآن کا پیغام سنایا، اے عمر ہوش میں آؤ، جو موت نبی کی اوپر آنے کی وہ آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ میرے نبی کو ڈبل موت نہیں دے گا، 2 موتیں نہیں دے گا، نہیں ما منکم من احد، تم میں سے جو کچھ بھی جو لوگ بھی یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، جو یہ جانتا تھا، جو محمد کو رب سمجھتا تھا، جو محمد کی عبادت کرتا تھا، وہ سن لے کہ محمد رسول اللہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ حی قیوم ہے، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا، اس کے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت فاطمہ کا حال یہ تھا اس دن جس دن نبی کا انتقال ہوا، وہ اپنے ابو کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھیں
اور یہ شعر پڑھتی جا رہی تھی، وا کرب ابتا من اجاب ربندا، وا کرب ابتا من جنت الفردوس مأوا، وا کرب ابتا الی جبریل ننا۔ حضرت فاطمہ یہ کہتی جا رہی ہے، ہائے میرے ابو، آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا، آئے میرے ابو، آپ اس دنیا سے چلے گئے، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا۔ وا کربا بتا، آئے میرے ابو، ہائے میرے ابو، من اجاب ربندا، آپ کو رب نے بلایا اور آپ چلے گئے۔ وا کربا بتا من جنت الفردوس ماوا، ہائے میرے ابو، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے، آئے میرے ابو، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے۔ وا کربا بتا الی جبریل ننا، آئے میرے ابو، اب جبریل کس کے پاس آئیں گے، قرآن کس کے اوپر لائیں گے، اللہ کی کتاب کس پر نازل کریں گے، قرآن کی آیتیں اب کس پر اتریں گی؟ نہیں نہیں اے ابو، میں جبریل کو روک دیتی ہوں، میں جبریل کو منع کر دیتی ہوں، آئے جبریل اب قرآن لے کے نہ آنا، آئے جبریل اب قرآن لے کے نہ آنا، آئے جبریل اب آیتیں لے کر نہ آنا، اس لیے کہ تو جس کے پاس آیتیں لے کر آتا تھا وہ اب اس دنیا میں نہ رہا، آئے جبریل اب تم قرآن لے کے نہ آنا، کیونکہ صاحب قرآن اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ میرے بھائیوں، حضرت فاطمہ کے ان جملوں سے اندازہ لگاؤ کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی تھی اللہ کے رسول کے انتقال کے موقع پر۔ تقریباً 32 گھنٹے تک، یہ موجودہ دور کے حساب سے بتلا رہا ہوں، کہیں یہ مت کہنا اس زمانے میں گھڑی نہیں چلتی تھی تو آپ نے گھنٹے کیسے بتا دیے۔ تقریباً 32 گھنٹے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا نہیں گیا، آپ حجرہ عائشہ ہی میں رہے، لوگ آتے گئے دیکھتے گئے، آتے گئے دیکھتے گئے، آتے گئے دیکھتے گئے، کسی کو یقین نہیں تھا یہ کیا ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ رات میں پہنچتے ہیں، بہت دور کے رہنے والے دروازے کو دستک دیتے ہیں، اما عائشہ نے دروازہ کھولا، امی عائشہ جی سنا ہے اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے؟ ہاں صحیح سنا ہے، میں نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، ہم لوگ بہت دور سے آئے ہیں، بہت دیر میں خبر ملی ہے، رات کا اندھیرا ہے، صبح اللہ کے نبی کو دفنا دیا جائے گا، میں چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کا ایک بار دیدار کر لوں، آپ کا چہرہ دیکھ لوں۔ حضرت عائشہ نے حجرے میں آنے کی اجازت دی، چادر کھینچی، کہا دیکھ لو اپنے نبی کا چہرہ۔ باہر سے آنے والے لوگوں نے اس چہرے کو دیکھا، کہنے لگے امی عائشہ رات کے اندھیرے کی وجہ سے چہرہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، اگر تھوڑی سی روشنی ہو جائے، چراغ جلا دیا جائے تاکہ میں نبی اکرم کے چہرے کو صحیح سے دیکھ سکوں۔ حضرت عائشہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ باہر سے آنے والے صحابیوں نے کہا امی عائشہ ہم آپ کو رلانا نہیں چاہتے تھے، ہم نے تو صرف چراغ جلانے کی بات کہی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں او محمد کے چاہنے والوں، او محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والوں، میرے گھر کا اتنا امتحان نہ لو، میرے گھر کی اتنی انسلٹ نہ کرو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس میں انسلٹ کی کون سی بات ہے، امتحان کی کون سی بات ہے، ہم نے چہرہ دیکھنا ہے اور آپ چراغ جلا کے لے آئیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اے محمد کے ساتھیوں، تم چراغ جلانے کی بات کرتے ہو، تمہارے نبی نے، تمہارے سردار نے، تمہارے سید نے، تمہارے امام نے، امام کائنات نے، محمد رسول اللہ نے، تمہارے نبی نے ہمارے گھر میں اتنا تیل بھی تو نہیں چھوڑا ہے کہ میں چراغ جلا کر تمہیں جناب محمد رسول اللہ کا چہرہ دکھا سکوں۔ پوری زندگی پھر اسی آخرت کی فکر آپ کو رہی، یہاں تک کہ انتقال کے بعد بھی آپ نے اپنے گھر میں اتنا تیل نہیں چھوڑا تھا کہ چراغ بھی جل سکے۔ تب حضرت عائشہ پڑوس میں جاتی ہیں اور پڑوس کی عورت سے کہتی ہیں کہ اے میری پڑوسن تھوڑا سا تیل ادھار دے دے، میرے پاس جب انتظام ہو جائے گا تو میں تجھے دے دوں گی۔ وہ پڑوس میں جاتی ہیں اور تیل لاتی ہیں، پھر چراغ جلاتی ہیں اور لوگوں کو، آنے والوں کو نبی کا چہرہ دکھاتی ہیں۔
پھر اس طریقے سے بتایا کہ دیکھو پوری دنیا کو روشن کرنے والا سورج اپنے گھر سے جب گیا تو چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ یہی وہ نبی جو 3 دن پہلے انتقال سے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالتے ہیں تو 3-4 درہم مل جاتے ہیں۔ پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ کہا آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے، پتہ نہیں آپ کو اگر کچھ ہو گیا تو یہ آپ کے کام آ جائے گی۔ فرمایا عائشہ ان 3 درہموں پر اتنا بھروسہ کرتی ہو، جو سب کچھ دینے والی ذات ہے اس کے اوپر تمہیں کچھ بھی بھروسہ نہیں ہے؟ عائشہ اگر اس حال میں میرا انتقال ہو گیا اور یہ 3 درہم میرے پاس رکھے رہے تو میں کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ آپ نے پھر اسی لیے آخرت کو ترجیح دی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ اور پھر جناب محمد رسول اللہ نے آخرت کی زندگی کو ترجیح دیا۔ آخری وقت تک آخرت کی فکر رہی آپ کو۔ مختلف ناحیے سے دیکھیے، قرآن ہمیں موت کو یاد دلا رہا ہے، پھر وہی قرآن ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بھی یاد دلا رہا ہے، پھر وہی قرآن ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے باخبر کر رہا ہے، پھر وہی قرآن ہمیں جہنم کے عذاب سے باخبر کر رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں ایک ایک کر کے ان چاروں چیزوں کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں تاکہ ہم اپنے مرنے سڑنے کو بھی یاد رکھیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو بھی یاد رکھیں، قیامت کے دن کو بھی یاد رکھیں اور جہنم کے عذاب کو بھی یاد رکھیں۔ اور پھر بوریوں کے اس جلسے میں فکر آخرت کے موضوع پر ہونے والے خطاب کو سننے کے بعد کل سے لاٹری خریدنا بند کر دیں۔ یہ مولانا صاحب کو کیسے پتا چلتا ہے کہ بوریوں میں بڑی لاٹری والی بڑا معاملہ چل رہا ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے؟ ہمارا سماج، سوسائٹی، معاشرہ، نوجوان خاص طور پر طبقہ کس طرف جا رہا ہے؟ سمجھ سے باہر۔ آئیے ایک آیت پڑھوں گا صرف موت کے تعلق سے اور دیکھتے جائیے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ جب یہ روح تمہارے حلق تک، تمہارے نرکھرے تک پہنچ جاتی ہے، جب یہ روح تمہارے نرکھرے تک، تمہارے حلق تک پہنچ جائے گی۔ موت کے اوپر بہت سی آیتیں سنی ہوں گی، سنیے یہ آیت۔ جب ملک الموت روح نکالتا ہے، قبض کرتا ہے، تو یہ روح جب نکلتی ہے تو جانتے ہو پہلے کہاں سے نکلتی ہے؟ یہاں سے۔ آپ دیکھیے گا، کبھی کسی مرنے والے کے قریب بیٹھیے گا، جب اس کی سانسیں چل رہی ہوں تو آپ دیکھیں گے پہلے اس کے نیچے کا حصہ بیکار ہوتا ہے۔ یہ روح یہاں سے نکلتی ہے، پیر کے تلوے سے، اور نکلتے نکلتے یہاں آتی ہے، یہاں سے یہاں آتی ہے، آتے آتے پنڈلی میں آتی ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلیاں پنڈلیوں سے ٹکرانے لگتی ہیں، روح اور نکلتے نکلتے پھر گھٹنوں پہ آتی ہے۔ نوجوانوں، بوڑھوں، بزرگوں، علماء بھی، جلسہ کمیٹی کے ممبران بھی، مدرسے کی کمیٹی کے ذمہ داران بھی، ہم مولوی بھی، سب اس میں شامل ہیں، اور ایک دن ہمیں اور آپ کو سب کو اس راستے سے گزرنا پڑے گا۔ کچھ گزر چکے ہیں، کچھ گزر رہے ہیں، کچھ گزرنے والے ہیں۔
لیکن سب اس راستے سے گزریں گے. یہاں سے روح نکلتی ہے, گھٹنے تک آتی ہے, گھٹنے سے نکلتے نکلتے ہماری ران تک آتی ہے, گھٹنے سے نیچے کا حصہ بیکار کمر تک پہنچتی ہے, کمر سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے, نکلتے نکلتے سینے تک آ جاتی ہے, سینے سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے, پھر یہ روح نکلتے نکلتے حلق تک آ جاتی ہے. ملک الموت روح کھینچ رہا ہے, حلق تک آ گئی. جب حلق تک آتی ہے تب آنکھیں پھٹ جاتی ہیں, بڑی بڑی آنکھیں ہو جاتی ہیں, آنکھیں موٹی موٹی جیسے. قرآن نے ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کر دیا. فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ, جب یہ روح نکلتے نکلتے تمہارے حلق تک پہنچ جائے گی, اور پھر حلق سے نکلتے ہوئے آنکھ, ناک اور کان, ان تین راستوں سے روح نکلتی ہے. جب ان تینوں راستوں سے روح نکلنے لگتی ہے تو انسان مرنے والا اپنی آنکھوں سے ملک الموت کو روح نکالتے ہوئے دیکھتا ہے, اس کو لے جاتے ہوئے دیکھتا ہے کہ روح نکال کر لے جائے گا, اور اس کے ارد گرد بہت سے فرشتے بیٹھے ہیں. قرآن نے اسی چیز کا نقشہ یوں کھینچا ہے, وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, اے دنیا والو اس وقت تم اس روح کو نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. خریدو لاٹری, پیو شراب, کھیلو جوا, لیکن اس راستے سے گزرو گے, گزرو گے اس راستے سے, ہم بھی اور آپ بھی. قرآن ایک تیسری طرف اشارہ کرتا ہے, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, اس وقت تمہارے سب سے زیادہ قریب ہم ہوتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, اس وقت تمہارے سب سے زیادہ نکٹ, تمہارے سب سے زیادہ قریب ہم ہوتے ہیں. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, لیکن تمہاری آنکھیں مجھے نہیں دیکھ پاتی ہیں, تم مجھے نہیں محسوس کر پاتے ہو, تم مجھے وہاں نہیں دیکھ پاتے ہو, تم مجھے نہیں دیکھ رہے ہوتے ہو. تمہارے باپ بیٹھے ہیں, ماں بیٹھی ہے, بھائی بیٹھے ہیں, بہن بیٹھی, سب, لیکن وہ تمہارے اتنے قریب نہیں ہیں جتنے قریب ہم ہیں. ان سے بھی زیادہ قریب اللہ کہہ رہا ہم ہوتے ہیں تمہارے, لیکن تمہاری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم ہمیں دیکھ سکو. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اگر تم کسی کے زیر مملکت نہ ہو, اگر تم کسی کے زیر نگراں نہیں ہو, اگر تمہارے اوپر کوئی سپر پاور حکومت نہیں ہے, اگر تم ہی سب سے بلند ہو, تم ہی سب سے زیادہ طاقتور ہو, تم ہی سب سے زیادہ مضبوط ہو, اور تمہارے اوپر اگر کسی کی حکومت نہیں چل رہی ہے, کسی کا کنٹرول تمہارے اوپر نہیں ہے, ترجعونہا, تو ملک الموت جو روح نکال رہا ہے اس سے وہ روح واپس لے کر اپنے اندر واپس کر کے دکھاؤ. اگر تمہارے اوپر کسی کی حکومت نہیں ہے اور تم پاورفل ہو تو اپنے اندر اس روح کو لے کر واپس دکھاؤ نا. ملک الموت سے وہ روح چھین لو نا, مارو مکہ اور لے لو اپنے اندر. لیکن نہیں, صدام حسین اس دنیا سے چلا گیا, تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا, ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والا, لیکن جب اس کی روح نکلنے لگی تو یہ خود سپر پاور ہو کر بھی اپنی روح کو اپنے اندر واپس نہیں کر سکا. ہزاروں لاکھوں یہودیوں کا قتل کرنے والا ہٹلر اس دنیا سے جب گیا تو وہ بھی اپنے اندر روح کو واپس نہیں کر پایا.
پوری دنیا پر حکومت کرنے والا نمرود اس دنیا سے جاتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے, جو میرا رب وہ ہے جو زندہ اور جو جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے, جس کو چاہتا موت دیتا ہے. میرا رب وہ ہے جو زندہ کو مار دے, مردہ کو جلا دے. تو نمرود نے کیا کہا تھا, ارے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. یعنی اپنے آپ کو سپر پاور بنانے کے لیے کیا, اے ابراہیم یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں. دیکھو اس نے ایک آزاد آدمی کو پکڑا اور اپنے اس کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو. ایک زندہ آدمی تھا, اس کو قتل کروا دیا, مار دیا. دیکھو اے ابراہیم میں نے بھی ایک زندہ کو قتل کر دیا, اور ایک آدمی کو موت کی سزا ہو چکی تھی, سنائی جا چکی تھی, اس کو قتل کرنا تھا. کہ دیکھو اس کو موت کی سزا ہو چکی ہے, یہ آج نہیں تو کل مرے گا. جاؤ میں نے اس کو بخش دیا, چھوڑ دیا, اب موت کی سزا اس کی ختم کر دی. دیکھو ایک مردہ کو میں نے زندہ بھی کر دیا. بادشاہوں کی کھوپڑی ذرا گھٹیا ہوتی ہے, اور یہی حال نمرود کا بھی تھا. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اس کی موٹی کھوپڑی ہے, موٹی عقل ہے, یہ ایسے نہیں سمجھے گا. تو حضرت ابراہیم نے اس کے سامنے دوسری مثال پیش کر دی. اور دوسری مثال کیا پیش کی, آئے نمرود تو نے کہا کہ میں مردہ کو جلا سکتا ہوں, زندے کو مردہ کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پشچم میں ڈبوتا ہے. اگر تو رب ہے تو پشچم سے نکال کے دکھا اور پورب میں ڈبو دے. نکال پشچم سے, رہ گیا ہکا بکا. سوال کرنے والا آدمی ہونا چاہیے نا. بڑے سے بڑے بادشاہوں کا بھی دماغ گھوم جائے گا, کیونکہ حکمرانوں کی کھوپڑیاں تھوڑی موٹی ہوتی ہیں. وہ دولت کے نشے میں نہ سوال سمجھ پاتے ہیں, نہ ان کے پاس صحیح جواب آتا ہے. اور ان لوگوں کی بھی کھوپڑیاں خراب ہو جاتی ہیں جو حکمرانوں کی دولت پر دشپرچار کرتے ہیں اور الٹا سیدھا پرچار کرتے ہیں. ان کو بھی صرف حکمرانوں کی طرف سے ڈالی ہوئی ہڈیاں دکھائی دیتی ہیں, بس اس کا ٹیسٹ آنا چاہیے اور کچھ نہیں. تو میرے بھائیوں, وہ نمرود جس نے پوری دنیا پر حکومت کی, اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے اوپر کسی سپر پاور کی حکومت نہیں ہے, اگر تمہارے اوپر کوئی طاقت کام نہیں کر رہی ہے, تو پھر تم خود طاقتور ہو. اور جب تم خود طاقتور ہو تو ملک الموت سے وہ روح چھین کر اپنے اندر واپس کیوں نہیں لے لیتے؟ اگر تم سچے ہو تو. قرآن کی آیت بتلا رہی ہے کہ ہر ایک انسان کو اس دنیا سے جانا ہے, ہر ایک کو گزرنا ہے, اور جس کی بھی روح نکلے گی وہ اپنی آنکھیں پھاڑے گا, اور جب آنکھیں پھٹیں گی تو ہر مرنے والا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا, اپنی اس دنیا میں دیکھ لے گا کہ میری روح نکل رہی ہے اور ملک الموت میری روح کھینچ چکا ہے, اور یہ میری روح کو لے کر جائے گا. جب ملک الموت روح کھینچ رہا ہوتا ہے تو مرنے والا آنکھیں پھاڑ کر ملک الموت کو روح کھینچتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ ہے موت کا ایک منظر جو ہر کسی کو مرنا ہے, جانا اس دنیا سے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, اور دنیا میں تم نے جو کچھ بھی عمل کی ہے اس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. قیامت کے دن تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا, پورا کا پورا جزا و سزا اجر پورا کا پورا دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا, اور اللہ کے نبی نے دنیا والوں کو حکم دیا, قل ان الموت الذی تفرون منہ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. اے نبی کہہ دو, اعلان کر دو کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو, جس موت سے تم بھاگ رہے ہو, وہ موت تو تم سے ملاقات کر کے رہے گی, وہ موت تو تمہیں پکڑ کر رہے گی. موت ہر حال میں آئے گی, ملاقات کرے گی. اللہ نے کیا کہا؟ ملاقات کرے گی. ملاقات جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟
السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. جی آپ نے مجھ سے ہاتھ ملایا, میں نے آپ سے ہاتھ ملایا, آپ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, میں نے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں, آپ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. یہ ہے ملاقات. اب میں اس کا ترجمہ بدلتا ہوں اور یہ ترجمہ کرتا ہوں, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. آئے نبی کہہ دو جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت تو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہے گی. یہ صحیح ترجمہ یہ ہوا, وہ موت تو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہے گی. کوئی راستہ نہیں ہے بھاگنے کا. یہ ہو گیا موت. اب مر جانے کے بعد بھی چین ہو تب تو. وہ بیچاری تھوڑی سی دماغی طور پر پاگل تھی نہیں, اس کو پاگل مائنڈلی ڈسٹرب کر دیا گیا اور احمد آباد کی سابرمتی ندی میں کود کر اس نے اپنی جان دے دی. ٹارچر جب آپ کسی کو کریں گے تو دماغی عقل کام نہیں کرتی ہے, پھر دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. ہنسی اور غم اور خوشی دونوں کے لہجے میں اس نے آخری ویڈیو بنائی. ہنستی بھی جا رہی ہے اور اس ہنسی میں اس کا غم اور اس کا درد بھی چھپا ہوا ہے. یاد رکھنا میں اس موت کو جائز موت نہیں کہہ رہا ہوں. حالات نے اس کو مجبور کیا, سابرمتی ندی میں کود تو گئی. وہ دنیا کے جھمیلوں سے تو آزاد ہونا چاہتی تھی, ہو بھی گئی. لیکن ہر انسان اگر یہی سوچ لے کہ دنیا کے جھمیلوں سے آزاد ہو جائیں گے تو معاف کیجئے گا, دنیا میں آپ کو ایک جھمیلے ہیں. آپ اس دنیا کو چھوڑ کر جس دنیا میں آپ قدم رکھیں گے وہاں آپ کی روح کو کبھی شانتی نہیں ملے گی, کبھی سکون نہیں ملے گا. اصل چیز تو وہ ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خودکشی کرنے والا جو اپنی موت خود مر جائے, خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے, خودکشی کرنے والے کی جنازے کی نماز جائز نہیں ہے, خودکشی کرنے والے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. خودکشی کرنا حرام, موت کو گلے لگانا ہے. خودکشی کرنے والے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بری ہوں میں بری ہوں ایسی موت سے جو آدمی خودکشی کرتا ہے. خودکشی کرنے والے کی نہ تو نماز جنازہ جائز ہے, خودکشی کرنے والے کی نہ تو مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کرنے کی اجازت ہے. لیکن پتہ نہیں لوگ اتنی بڑی ہمت کیسے کر جاتے ہیں. خودکشی کرنے والا مجرم ہے, لیکن خودکشی کرنے پر مجبور کر دینے والا بھی کم بڑا مجرم نہیں ہے. اس لیے حالات ایسے مت بنائیے. اگر لڑکیاں جہیز کی وجہ سے خودکشی کر رہی ہیں تو یہ سماج کی ذمہ داری ہے کہ جہیز کو معاشرے سے ختم کروایا جائے, اور سماج میں یہ میٹنگیں رکھی جائیں, کمیٹی بنائی جائے, جہیز دینے والے کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے, جہیز لینے والے کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے. جہیز لینے والے کو کم مجرم سمجھا جائے اور دینے والے کو اس سے بڑا مجرم قرار دیا جائے. جب تک جہیز دینے والے پر زیادہ پابندیاں نہیں لگاؤ گے تو ہر آدمی چاہے گا میری بیٹی کی شادی ہو جائے, چلو ہم اتنا تو دیں گے ہی. دینے والے پہ پابندی زیادہ لگنی چاہیے, لینے والے پر اس سے کم. لینے والے کا 1 سال کا بائیکاٹ کیا جائے تو جہیز دینے والے کا 3 سال کا بائیکاٹ کیا جائے. بلکہ جو جہیز دیتا ہے اس کے خلاف یہ پاس کر لیا جائے کہ اس کی بیٹیوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا, اس کو شادیوں میں نہیں بلایا جائے گا, اس کی موت اور خوشی میں ہم شریک نہیں ہوں گے. پورا سماج اس پر ایکشن لے. اگر خودکشی اس وجہ سے ہو رہی ہے تو یہ سماج میں طے ہونا چاہیے. مدرسوں کی اور مسجدوں کی کمیٹیاں بن جاتی ہیں, ان غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے کوئی کمیٹی کیوں نہیں بنتی؟ ان کے لیے سماج کیا سوچتا ہے, سماج کے پاس کیا دستور ہے, سماج کے پاس کیا لاہ عمل ہے, یہ سوچنا چاہیے. موت اور موت کے بعد کی اب دوبارہ زندگی. دیکھیے انسان دوبارہ زندہ ہوگا, مرنے کے بعد چین و سکون نہیں ہے. اگر مرنے کے بعد کوئی آدمی ہمیشہ کے لیے مر جائے, کبھی دوبارہ زندگی نہ ملے تو یہ بہت اچھا ہے.
سمجھ لو کہ وہ بچ گیا، لیکن ایسا ہے نہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے ایسنس سے، مٹی کے خلاصے سے، مٹی کے گلوست سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کی سے مٹی کو جمع کر کے اس کے نچوڑ، اس کے عرق، اس کے ایسنس سے انسانوں کو پیدا کیا۔ ثم فجعلناه نطفة فی قرار مکین، وہ نطفہ جو رحم مادر میں جاتا ہے، جو ایک عورت کے رحم تک پہنچایا جاتا ہے، اللہ کہتا فجعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ہم نے اس کو ایک مضبوط ٹھکانے پر پہنچا دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماں اور باپ کا کام کتنا ہے، ہسبینڈ اور وائف کا کام کتنا ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے ملا، دونوں نے جمع کیا، ہم بستری کی، اور پانی کا وہ قطرہ، منی کی وہ بوند رحم مادر تک پہنچ گئی، رحم تک پہنچ گئی، بس ان دونوں کا کام ختم۔ اب سارا کام اللہ رب العالمین۔ اب غور کرو، پانی کا وہ ایک قطرہ اللہ کہہ رہا ہم نے مضبوط ٹھکانے پہنچا دیا۔ اتنے مضبوط جگہ پر پہنچا دیا جاتا ہے کہ عورت اٹھ رہی ہے لیکن وہ پانی کا قطرہ اپنا کام کر رہا ہے، عورت بیٹھ رہی ہے پانی کا قطرہ اپنا کام کر رہا ہے، عورت چل رہی ہے پانی کا قطرہ اپنا کام کر رہا ہے، عورت 10 مرتبہ چھت پہ چڑھتی ہے، 10 مرتبہ نیچے اترتی ہے، لیکن وہ پانی کا قطرہ اتنے مضبوط ٹھکانے پہ پہنچ چکا ہے کہ وہاں سے وہ ہٹ نہیں سکتا، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ جمع ہوا خون بنا دیا، پانی کا وہ قطرہ پھر جمع ہوا خون بن گیا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا۔ اور سننا ہے بوریوں والو اور ادھر ادھر سے آنے والوں، سنو، قرآن کی اسی آیت کے ترجمے کو پڑھ کر بھوپال کے ڈاکٹر شیو شکتی سروپ MBBS MS ڈاکٹر اسلام لے آئے۔ قرآن کی اسی آیت کے ترجمے کو پڑھ کر ہم تو رمضان میں کہ مہینے میں اپنے امام اور حافظ کے پیچھے تراویح میں پورا قرآن سن لیتے ہیں، لیکن لاٹری نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، شراب نہیں چھوڑ پا رہے ہیں۔ اس نے قرآن کی چند آیتیں پڑھی، ایمان لے آیا، اس کی بیوی بھی ایمان لے آئی، اس کی بیٹی بھی ایمان لے آئی۔ ہماری عورتیں کیا پردہ کریں گی اور ہماری لڑکیاں کیا پردہ کریں گی؟ ابھی چلے جائیے، اب تو خیر بیٹھ گئی ہوں گی، ہماری تقریر شروع ہو گئی، اس سے پہلے آپ دیکھ لیتے سڑکوں پر کیا منظر تھا۔ جلسے میں تھوڑی آئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے شادی میں جا رہی ہوں، کوئی ساڑی پہن کے، کوئی اوپر اٹھا کے ایسے چل رہی، اونچی ایڑی کی چپل پہن کے ایسے چل رہی، ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ اپنی بہن کی شادی میں آئی ہو، جلسے میں تھوڑی۔ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں کیا پردہ کریں گی؟ اسلام لانے کے بعد ڈاکٹر شیو شکتی سروپ، جس کا آج نام اسلام الحق ہو گیا ہے، اور ان کی بیوی کا نام خدیجہ ہو گیا ہے سرسوتی سے، اور ان کی بیٹی پوجا سے آج عائشہ ہو گیا ہے اس کا نام۔ آج عائشہ پڑھنے جاتی ہے، MBBS کر رہی ہے، وہ بھی ڈاکٹری پڑھ رہی ہے،
اور جس یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، معاف کیجیے گا، اس یونیورسٹی میں نقاب لگا کے جاتی ہے، چہرہ چھپا کے جاتی ہے، آنکھ صرف کھلی ہوتی ہے، ہاتھ میں گلیوز پہنتی ہے، پیروں میں ہاتھ میں گلیوز اور پیروں میں ساکس پہن کے جاتی ہے۔ یہ ایک غیر مسلم ڈاکٹر کی دنیا جب بدلتی ہے تو اس طریقے سے بدلی۔ ہماری بیٹیاں ڈاکٹری بھی نہیں پڑھتی ہیں لیکن پھر بھی دینی جلسوں میں بھی آ رہی ہیں تو ننگا ناچ ناچتے ہوئے آ رہی ہیں، فیشن پرست بن کے آ رہی ہیں، لپسٹک، کریم اور پاؤڈر، سرخی اور سارے میک اپ کر کے آ رہی ہیں، اور ہماری بیٹیاں آ رہی ہیں۔ اور یہ جلسے میں سننے والے آپ جو قیامت اور فکر آخرت کے موضوع پر تقریریں سن رہے ہیں، اتنی ہمت نہیں کہ اپنی لڑکیوں کو کہہ سکیں کہ جلسے میں جا رہی ہو پردے کے ساتھ جانا، اور جلسے میں جہاں لیڈیز بیٹھی ہوں وہاں بیٹھنا، تمہیں بازاروں میں گھوم کر جلیبی اور چوڑیاں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اتنے پاورفل نہیں ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں پر اپنی حکومت چلا سکیں۔ سننا پڑے گا، جلسے اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ اصلاح ہو۔ بات کڑوی ضرور ہے لیکن کبھی کبھی کڑوی دوا کھانا پڑتی ہے اگر صحیح ہونا ہے تو۔ میں تو مذاق میں کہتا تھا قیامت کب آئے گی، یہ تو سچ میں آ گئی۔ اب کہاں بھاگیں؟ او لوگوں، بھاگنے کی جگہ بتاؤ، کہاں بھاگیں، کدھر جائیں؟ کلا، ہرگز نہیں، کلا لا وزر۔ آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، آج بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، آج بھاگنے کا کوئی جائے فرار نہیں ہے۔ کلا لا وزر، آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ آج تو اللہ تعالیٰ تمہیں سب بتا دے گا جو تم نے آگے بھیجا ہے اور جو پیچھے چھوڑا ہے۔ تمہاری ایک ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے، تمہارا ایک ایک دن کا حساب ہمارے پاس موجود ہے۔ جس طرح مولانا جرجیس کی 3-4 سال پرانی تقریروں میں سے کاٹ کاٹ کر آج ایک بھڑوا چینل والا اور مودی جی کی ڈالی ہوئی ہڈی کے ٹیسٹ سے لبریز ہو کر جس طرح وہ دکھا رہا ہے، جب ان کے پاس یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں ریکارڈ، تو ہمارے پاس بھی تمہاری زندگی کا ریکارڈ ہے، ہمارے پاس بھی تمہاری زندگی کا ریکارڈ ہے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ آج ہم سب کو پیش کر دیں گے، یہ تم نے آگے بھیجا، یہ تم نے پیچھے چھوڑا۔ یہ قیامت کا ایک منظر اللہ رب العالمین نے کھینچا، اور اس کے بعد جنت و جہنم، حساب و کتاب۔ جاؤ، جنتی جنت کے کنارے اور جہنمی جہنم کے کنارے۔ جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دو، لیکن ایک فرشتہ آئے گا کہے گا رک جاؤ، جہنمیوں جہنم میں بعد میں جانا۔ ایک مرا ہوا دمبا لے کر آئے گا، دمبا جس کا نام ہوگا موت۔ ہمیں اور آپ کو جو موت آتی ہے، موت یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بھی فنا ہونا ہے، اس موت کو بھی موت آنا ہے۔ تو اللہ فرشتہ آئے گا، کیا کہے گا؟ اے جنتیوں بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جنتی کہیں گے موت۔ اے جہنمیوں بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جہنمی کہیں گے موت۔ فرشتہ اس موت کو زمین پر لٹا دے گا، اس دمبے کو، اور اس کی گردن پہ چھری رکھ کے چلا دے گا اور اس کو کاٹ دے گا، اور کہے گا اے جنتیو تم جنت میں جاؤ، اے جہنمیو تم جہنم میں جاؤ، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ موت کو موت آ گئی، میرے ہاتھ میں جو موت تھی میں نے اس کو کاٹ دیا ہے، اب تو موت ہی مر گئی، موت کو بھی موت آ چکی، اب تمہیں موت بھی نہیں آئے گی۔ جنتی تو خوش ہو جائیں گے، چلو موت ختم، لیکن جہنمی جب یہ سنے گی تو چیخ پڑیں گے اللہ یہ کیا ہوا، موت کو بھی موت آ گئی، اب کبھی موت نہیں آئے گی۔ جہنمی یہ سن کر بے چین ہو جائیں گے، اے جہنمیوں اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، موت کو بھی موت آ چکی ہے۔ پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنمی جہنم میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، لا یموت فیہا ولا یحیا۔ جہنمیوں کی حالت یہ ہوگی، نہ تو جہنم کے اندر وہ زندہ ہی رہیں گے، نہ تو وہ زندہ ہی رہیں گے، اور نہ ہی ان کو موت آئے گی، نہ مریں گے ہی نہ زندہ رہیں گے۔ جیسے ہی مرے پھر زندہ کر دیا گیا،
پھر مارا گیا، پھر زندہ کر دیا گیا، ان کو تڑپایا جائے گا، تڑپایا جائے گا۔ جنتی پوچھیں گے اے جہنمیوں، تم تو دنیا میں میرے ساتھ رہا کرتے تھے، یہاں کیسے آ گئے؟ تم تو جہنم میں کاروبار میرے ساتھ، لین دین میرے ساتھ، یہاں کیسے آ گئے؟ جہنمی دیکھیں گے، کہیں گے انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، ہم اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ولا یحض علی طعام المسکین، ہم مسکینوں کو، فقیروں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، ہم دنیا میں لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نمازیں نہ پڑھا کرتے تھے۔ وہ اپنی بہت سے گناہوں کو گنائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے اندر یہ عذاب، یہ کمیاں تھی جس کی وجہ سے ہمیں جہنم میں آنا پڑ رہا ہے۔ جو واقعہ بتا رہے ہیں یہ تو وہی ناموس ہے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا؟ اے میرے بھتیجے محمد، جب آپ کو آپ کی قوم، آپ کے شہر اور آپ کی بستی سے نکال دے گی، اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے پوچھا تھا کیا میرے ساتھ ایسا بھی ہوگا کہ مجھے میری قوم طانے مارے گی اور مجھے مکہ چھوڑ کے جانا پڑے گا؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا تھا کہ ہاں، جو بھی نبی اس دنیا میں آیا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، اور اس کو بھی ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس کے کئی دنوں تک پھر وحی نہیں آئی۔ اس کے بعد تو اللہ کے نبی یہ سوچنے لگے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ ایک بار وحی اتاری اور پھر جبرائیل کا آنا بند ہو گیا، اس فرشتے کا آنا بند ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ کئی دن تک وحی نہیں آئی۔ تو ایک دن یہ جملہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نیا ہو جو میں بولنے جا رہا ہوں، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل صبح چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کے چرچے ہونے لگیں کہ واہ مولانا صاحب نبی کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں۔ یہ واقعہ یا جو بات میں بتانے جا رہا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ سوچا کہ جب جبرائیل نہیں آ رہے ہیں اور اللہ ہی مجھ سے ناراض ہو گیا تو پھر مجھے اس دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے، میں کیوں زندہ ہوں؟ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خودکشی کے ارادے سے، ذرا سنیے گا، چونکہ ابھی آپ نبی نہیں تھے، نبی اب بنے ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ نے پورا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں کیا، اس لیے نبی کا یہ سوچنا کہ اللہ شاید مجھ سے ناراض ہے، جب ناراض ہے تو مجھے دنیا میں رہنے کا کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچے پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، بہت اونچے پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور وہاں سے اپنے آپ کو گرانے کے لیے تیار ہو گئے کہ میں یہاں سے گر کر اپنی جان دے دوں۔ تو کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی نظر آسمان کی اوپر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کر تو مجھے ایک بہت بڑی کرسی کے اوپر وہی فرشتہ بیٹھا ہوا ملا جو فرشتہ غار حرا میں میرے پاس آیا تھا چند آیتیں لے کر۔ اس فرشتے نے مجھے دیکھ کر کہا اے محمد اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اے محمد اپنے آپ کو برباد مت کرو، اے محمد اس پہاڑ کی اونچائی سے گر کر اپنے آپ کو ختم مت کرو، انکا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے اپنا رسول بنا لیا ہے، آپ کو اللہ نے اپنا پیغمبر بنا لیا ہے، آپ خودکشی کا ارادہ چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے اس فرشتے کی زبان سے یہ جملے سنے تو پھر میں نے خودکشی کا ارادہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور میں پہاڑ کی بلندی سے نیچے اتر آیا اور اس کے بعد میں اپنے گھر آ گیا۔ پھر میرے اوپر جو آیت نازل ہوئی وہ یہ آیت نازل ہوتی ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے سورج کی روشنی کی جب وہ تھوڑی سی اوپر ہو جائے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے اس رات کے اندھیرے کی جو پوری کی پوری چھا جائے، رات کے کھٹا ٹوپ اندھیرے کی،
ما ودعک ربک وما قلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ آپ یہ مت سوچئے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض، چونکہ آپ ڈر گئے تھے، آپ کے اندر خوف پیدا ہو گیا تھا، غار حرا چھوڑ کر آپ اپنے گھر چلے گئے تھے، اپنی بیوی خدیجہ سے کہہ رہے تھے زملونی زملونی، اس لیے چند دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا تاکہ آپ کے دل کا ڈر ختم ہو جائے، اس لیے وحی روک دی گئی۔ آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے۔ آگے والا جملہ سنیے، وہی میرے موضوع سے ٹچ ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس دنیاوی زندگی کو ترجیح مت دیجئے، آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچئے، آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ اتنی قسم کھانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا کہا؟ یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی، آپ آخرت کی زندگی کو ترجیح دیجئے، آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ آخرت 4 چیزوں پر مشتمل ہے یہ چیز۔ آخرت کا لفظ بولا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں آخرت کی فکر کرو، تو آخرت کی فکر کا مطلب جانتے ہو کیا ہوا ہے؟ اپنی موت کو یاد کرو، پہلی چیز۔ آخرت میں موت بھی شامل ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو بھی یاد کرو، چاہے سمندر میں ڈوب کے مر جاؤ، چاہے جل کے مر جاؤ، چاہے ہوائی جہاز کے اوپر سے گر کر مر جاؤ، چاہے تمہاری لاش ملے یا نہ ملے، چاہے تمہارا جنازہ پڑھا گیا ہو یا نہ پڑھا گیا ہو، چاہے تمہیں قبر میں دفن کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، زندہ کیا جائے گا مرنے کے بعد، اس کو یاد کرو۔ اور تیسری چیز حساب و کتاب کو یاد کرو، قیامت کے دن کو یاد رکھو، اور چوتھی چیز جہنم، جنت و جہنم دونوں ہیں، آخرت میں شامل ہیں، جہنم کے عذاب کی فکر کرو کہ وہ کتنا خطرناک ہوگا۔ ان 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے آخرت۔ تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے لیے آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان چیزوں میں آخرت بھی شامل ہے۔ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان چیزوں میں آخرت بھی شامل ہے۔ اللہ پر ایمان، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر ایمان، وکتبہ اللہ نے جو کتابیں نازل کی ان کتابوں پر ایمان، ورسلہ اللہ نے جو رسول اتارے ان رسولوں پر بھی ایمان، جو رسول بھیجے ہیں ان رسولوں پر بھی ایمان، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر بھی ایمان، آخرت کے دن پر بھی ایمان، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ ہمارے ساتھ جو ہوا ہے وہ میری تقدیر میں لکھا تھا، جو ہوگا وہ بھی میری تقدیر میں لکھا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، اس تقدیر پر بھی ایمان۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آخرت سے بھر گئی، آخرت کی فکر سے لبریز ہو گئی۔ پھر آپ لوگوں کو آخرت سے جوڑتے رہے اور لوگوں کو یہی کہتے رہے کہ سنو، یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، یہ دار العمل ہے، تم یہاں بونے آئے ہو، جو فصل تم یہاں تیار کر رہے ہو، جو بیج تم یہاں ڈال رہے ہو، اس کی فصل تم آخرت کے اندر کاٹو گے۔
پھر آپ نے لوگوں کو آخرت سے جوڑا، پھر جو بھی معاملہ ہو آپ نے لوگوں کو آخرت سے ایسا جوڑا، ایسا جوڑا، ایسا جوڑا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے سامنے جہنم کے عذاب کا ذکر کیا جاتا تو وہ بالکل نہیں روتے، لیکن جب کوئی قبر کے عذاب کا ذکر کرتا تو ان کے آنکھوں سے آنسو گرتے، اور اتنے گرتے اتنے گرتے اتنے گرتے ان کے آنکھوں سے آنسو کہ ان کے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ پوچھا گیا عثمان غنی جہنم کے عذاب سے نہیں ڈرتے ہو؟ جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے تو نہیں روتے ہو، اور قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے تو روتے ہو، آخر ایسا کیوں؟ تو عثمان غنی کا جواب یہ تھا کہ یہ قبر جو ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، آخرت کے اسٹیپ میں سے پہلا اسٹیپ ہے۔ جو یہاں سے کامیاب ہو گیا وہ آخرت کی تمام منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا، جو اس قبر کی پہلی منزل سے نجات پا گیا وہ آخرت کی ساری منزلوں میں نجات پا جائے گا، اور جو یہاں فیل ہو گیا، جو یہاں گر گیا، جو یہاں ناکام ہو گیا، جو قبر ہی میں پھنس گیا وہ آخرت کی تمام منزلوں میں پھنستا چلا جائے گا۔ پھر آپ نے بھی لوگوں کو آخرت سے ڈرایا، اس کی فکر کرنے کی طرف لوگوں کو نمنترن دیا، دعوت دی۔ اور قسم ہے رات کی جب وہ بالکل چھا جائے، اندھیرے میں تبدیل ہو جائے، رات کے اندھیرے کی، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی جب وہ بالکل گھپا گھپ اندھیرے میں تبدیل ہو جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو بے یار و مددگار چھوڑا ہے، نہ آپ کے رب نے آپ کو ترک کیا ہے، وما قلا، اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، جب قرآن کی یہ چند آیتیں نازل ہوئیں تو اس وقت آپ بہت ڈر گئے اور گھبراتے ہوئے اپنے گھر آئے غار حرا سے، اور اپنی پیاری اور چہیتی بیوی حضرت خدیجہ سے فرمایا زملونی زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ اللہ کے نبی فرما رہے تھے کہ خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دیا، آپ لیٹے رہے حتیٰ ذہب عنہ الروع، جو خوف، جو ڈر، جو دہشت آپ کے دل میں تھی جب تک وہ چلی نہیں گئی، آپ لیٹے رہے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے پورا واقعہ بتایا کہ آج میرے ساتھ غار حرا میں ایسا ایسا ہوا۔ اے خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کے جانے کا ڈر لگ رہا ہے، مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ یہ کون شخص تھا جو غار حرا میں آیا، رات کے اندھیرے میں آیا، رات کی تاریکی میں آیا؟ یہ کون تھا جو ہمارے پاس غار حرا میں پہنچا؟ آج تک نہیں آیا۔ میں کئی مہینوں سے، کئی سالوں سے غار حرا میں جا رہا ہوں، عبادت کرتا ہوں، کئی رات وہاں رکتا ہوں، لیکن آج ہمارے ساتھ اچانک یہ معاملہ آیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئیں، اور اللہ کے رسول نے جب ان کو پوری بات بتائی تو ورقہ نے کہا کہ آپ معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں،
مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، بہت ہی لاجواب مثالی تقریریں آپ نے سماعت فرمائیں رات کے تقریباً 2:30 بجے تک، اور مجھ سے پیش رو خطیب عبداللہ سالم چترویدی سے حالات حاضرہ کے موضوع پر